کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان ایک چیونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چیونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے کیونکہ معلوم کرنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ سچ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے جبکہ جھوٹ رزق کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ خدا کی زمین پر خدا بننے والے یاد رکھے، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب ہم اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنے ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرے کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکے۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کس کے پاس ہوتا نہیں۔ بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ جب ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہوتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہوتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ انسان جتنے بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہے، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود ہی اگر رشتے میں خطرے اور بدمزاج رہے تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دلوں میں اپنے جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ ضروری ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کی اجازت اور موقع نہ دو۔ انسان نے ترقی تو بہت کی لیکن ایسا کچرا دان نہ بنا سکا جس میں وہ اپنے نفرتیں، عداوتیں، تعصب
اور جہالت کو پھینک سکے۔ اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لو، تم پوری دنیا سے لڑ جاؤ گے۔ تعلیم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کی گھر جا کر دستک نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکل آتی ہے۔ محنت اور کوشش آپ کو وہ سب دیتی ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ اس شخص کی قدر کرو جو تمہاری وجہ سے مشکلات سے لڑ رہا ہے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ عورت کی ایک خوبی ہوتی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور اللہ پر ختم کرتی ہے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس محبت کا تعلق صرف حسن سے ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ مانا کہ میں نہیں ہوں تیرے محبت کے لائق، مگر تو میرا شوق دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔ دوسرے کے دلوں کو کچل کر آگے بڑھنے والے لوگ آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جب کسی انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ غلط ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے آپ برے کاموں سے باز آ جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کر لی ہے۔ جس سے پیار کرتے ہیں اس سے اتنی شکایتیں نہ رکھے کہ وہ اپنی شکایتیں دور کرتا کرتا ایک دن خود آپ سے دور ہوتا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ، وقت، احساس اور کبھی کبھی ہم خود بھی بدل جاتے ہیں۔